السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مطالعہ قرآن حکیم برائے 11ویں جماعت حل کریں گے۔ یہ ماڈل پیپر ہے مطالعہ قرآن حکیم 11ویں جماعت کے لیے، اور یہ سلیبس کے مطابق ہے سال 2022-23 کا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ حصہ اول کل نمبر 10 ہے۔ سوال نمبر 1 درج ذیل بیانات کو غور سے پڑھیں اور درست جواب کا انتخاب کریں۔ سورۃ البقرہ میں جانور کے ذبح ہونے کا ذکر ہے۔ آپشن نمبر سی جو ہے یہ درست ہے، گائے ذبح کرنے کا حکم ہے۔ دوسرا سوال ہے قرآن مجید کی طویل ترین آیت ہے۔ آیت کریمہ، آیت دین، آیت الکرسی، آیت مباہلہ۔ آیت دین کی طویل ترین آیت ہے قرآن کریم کا۔ آیت دین یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى۔ قرآن مجید میں امت وسط کہا گیا ہے، یہ آپشن نمبر اے جو ہے یہ درست ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس آیت میں فرضیت کا حکم ہے روزے کی، بی نمبر آپشن درست ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اس آیت میں ایمان والوں کو منع کیا گیا ہے سود کھانے سے، بی نمبر آپشن یہ درست ہے۔ سورۃ الاستغفار کہا جاتا ہے سورۃ البقرہ کو، سورہ آل عمران کو۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمع، آیت کے اس حصہ کی روح سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دو اعضاء پر مہر لگا رکھی ہے۔ علی قلوبہم دل، وعلی سمع اور کان۔ آپشن نمبر اے جو ہے درست ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مدد مانگنے کا حکم دیا ہے نماز اور صبر اور نماز کے ساتھ، ڈی نمبر آپشن ہے یہ درست ہے۔ سورہ آل عمران میں ساتھیوں کو حواری کہا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بی نمبر آپشن درست ہے۔ غزوہ احد کا تفصیلی ذکر ہے سورہ انفال میں، یہ سورہ آل عمران میں تفصیلی ذکر ہے، سی نمبر آپشن ہے یہ درست ہے۔ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا تفصیلی ذکر ہے، سی نمبر آپشن درست ہے۔ حصہ دوم کل نمبر 24، درجہ ذیل میں سے 12 سوالات کے جوابات ہے، ہر سوال کے 2 نمبر ہے۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی جو صفات بیان کی ہے، ان میں سے 2 صفات لے کے، ایک صفت ہے جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں، 2 صفات ہو گئے۔ دوسرا سوال ہے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کن 2 اعمال کی وجہ سے جنت کی خوشخبری سنائی ہے؟ ایک ایمان لانا اور دوسرا اعمال صالح کرنا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، سورۃ البقرہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کون سے 2 شعائر کا ذکر ہے؟ پہلا ہے صفا اور دوسرا ہے مروہ، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے کن 2 احکام کا ذکر ہے؟ ایک یہ حلال کھانا اور دوسرا ہے شیطان کی تابعداری نہ کرنا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں میں 2 کے نام لکھے، میتۃ مردار اور بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت۔
یہ 3 ہو گئے۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ان میں سے 2 لکھے، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر۔ اس آیت میں خود ذکر ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اس آیت کریمہ کے مطابق شیطان انسان کو کس چیز سے ڈراتا ہے اور کس چیز کی ترغیب دیتا ہے؟ شیطان فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا ترغیب دیتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے مٹنے اور کس چیز کے بڑھنے کا ذکر کیا ہے؟ سود مٹ جاتا ہے اور صدقہ اور خیرات کرنا یہ بڑھ جاتا ہے۔ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کون سے 2 حکم دیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، دوسروں کی عبادت نہیں کرنا، اللہ سے شریک نہیں بنانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، یہ 2 حکم ہوئے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جن معجزات کا ذکر کیا ہے ان میں سے 2 معجزات لکھے۔ پہلا معجزہ ہے اندھے کو بینا کرنا، ابرص کوڑ کے مریض کو صحت دینا، اور اسی طرح موتیٰ کو زندہ کرنا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس آیت کی روح سے کامیاب لوگ کون ہیں؟ کامیاب لوگ جو دعوت الی الخیر اور کرتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں، یہ خیر میں داخل ہے یہ لوگ۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، اس کریمہ میں قرآن مجید کی کون سی 2 خصوصیات بیان کی گئی ہے؟ ایک یہ کہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور اسی طرح نصیحت ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اس آیت میں متقی لوگوں کی جو صفات بیان ہوئی ہے ان میں سے 2 صفات لکھی۔ متقی لوگوں کی ایک یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، غصہ پیتے ہو، اور اسی طرح لوگوں کو بخش دیتے ہو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس آیت میں عقل والوں کے لیے کون کون سی نشانیاں بیان ہوئی ہیں؟ جو آسمان اور زمینوں اور رات دن کے بدلنے میں یہ سوچ کرتے ہو، تفکر کرتے ہو، فکر کرتے ہو، تو یہ عقل والوں کی نشانیاں ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے؟ توبہ کرنے والے کو اور پاک لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کے کون سے 2 اصول بیان کیے ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنا اور اختلاف نہ کرنا، یہ 2 اصول ہے اتفاق اور اتحاد کے۔ کل نمبر 16، در ذیل میں سے کوئی سے 4 اجزاء کا ترجمہ کرے، ہر جز کے نمبر برابر ہے۔ الف لام میم، اس کا معنی تو اللہ جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب اس میں شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان بالغیب رکھتے ہو، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہو، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو مال ہم نے دیے اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، راستے میں خرچ کرتا ہو۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، لا الہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، هو الرحمن الرحیم، یہ نہایت رحم اور مہربان ہے، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی، زندہ ہے، القیوم، قائم ہے، لا تأخذ سنۃ، اس کو نیند نہیں آتی، ولا نوم، اور نہ پرکالی آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ان کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری تابعداری کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہوں نے رسول بھیجا ان کے ہی نفسوں میں، یتلو علیہم آیاتہ، ان کو ان کے آیات سناتے ہیں،
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے بادشاہی آسمانوں کا اور زمین کا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔